کامریڈ نجیب اللہ، تمام شرکا، مچھران، ہمارے دوست، کامریڈ، ساتھی اور نوجوان جن کو ابھی ہم بچہ بچہ کہہ کے پکارتے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، ان سب کو السلام علیکم۔ میرے دوستو، یہاں ہم کوئی تفریح کے لیے نہیں آتے۔ لوگ سندھ سے، کراچی سے، ملک کے مختلف علاقوں سے، پختونخوا کے ان علاقوں میں تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے آتے ہیں، ان دوستوں کی باتیں سننے آتے ہیں اور ان دوستوں کو کچھ سنانے آتے ہیں۔ میں اصل میں تسلسل ہوں اپنے اس کاکا کا، اس کامریڈ کا، جس کو کامریڈ حکمت گل حکمت کہتے تھے، اور انہوں نے یہاں پر اس تحریک کو شروع کیا، اور انہوں نے اپنا اخلاقی، مذہبی، روایتی، قبائلی اور انسانی فرض پورا کیا کہ افغانستان میں ان انسانوں کی، ان انقلابیوں کی حکومت کی حمایت کی، اور اس کے لیے یہاں حمایت کی بات کی، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے امریکہ سے، پورے مغرب سے اربوں ڈالر لے کر افغانوں کی اس دھرتی کو، اس طرف کے افغانوں کی دھرتی کو، اس طرف کے افغان بھائیوں کو قتل کرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور بے شمار اس علاقے کے افغانی، جن کو ہم پشتون کہتے ہیں، وہ بھی اس قتل و غارت کا حصہ بنے، پیسے کے بنیاد پر، پیسے کی لالچ میں۔ لیکن کاکا حکمت گل نے کسی پیسے کے بدلے نہیں بکا، پیسے کے پیچھے نہیں گیا۔ انہوں نے انسانی روایات کو اجاگر کیا کہ نیکی اور بدی کی لڑائی ہے، نیکی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس میں کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ تو وہی پیغام میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ دوستوں نے جو عنوان رکھا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کمیونسٹ تاریخ سے ایک سابقہ دور میں تعلق رہا ہے، اور کچھ لوگ وہ بزرگ ہیں جو کاکا حکمت گل کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور کچھ بالکل نئے ہیں۔ تو ان کو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید ان کے سمجھ میں نہ آئے، وہ ان دوستوں سے مخاطب ہوں گے جو تسلسل ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے فیصلے سیاسی ادارے کرتے ہیں، اور سیاست کیا ہے؟ عمومی طور پر تو ہمارے یہاں عوام کے دشمن قوتوں نے سیاست کو بھی اسی طرح بدنام کیا ہے جس طرح کمیونزم کو بدنام کیا۔ سیاست کو سمجھا جاتا ہے کسی سے دھوکہ کرنا، فریب کرنا، کسی کو استعمال کرنا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے گروہی مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کریں، بلا شک ان لوگوں کی جان چلی جائے۔ عام طور پر سیاست اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیاست اصل میں لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کو پولس کہتے ہیں، اور پولس کی معنی ہے سماج۔ جب یہ انگریزوں کے پاس پہنچا تو انگریزی زبان میں اس کو سائنس کا درجہ ملا، اور کہا گیا سماج کا علم۔ سماج کا علم کیا ہے؟ کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، رہن سہن میں تکلیفیں کیا ہیں، عام زندگی میں کیا دشواریاں ہیں، ان کو سمجھے، ان کو حل کرنے کا طریقہ اور راستہ ڈھونڈ نکالیں، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے اور ہماری زندگیوں پر جو حاوی ہے، جو قابض ہے، جو انگریز سامراج سے وراثت میں ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، انہوں نے سیاست کو بے انتہا بدنام کیا گیا ہے۔ تو اب اگر سیاست کا مقصد ہے کہ انسانوں کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنا، تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ملک کے اندر سیاست کیا ہو رہی ہے،
عالمی طور پر سیاست کیا ہو رہی ہے. اور ہمارا جو علم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک معاشی مفادات اور دوسرا زندگی ایک تضاد سے چل رہی ہے. اگر وہ تضاد ختم ہو جاتا ہے، انسانی جسم کے اندر کچھ خلیے دوسرے خلیوں کو کھاتے ہیں، اگر وہ کھانے پینے کا ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کا سلسلہ بند کر دیں تو پھر کہا جائے گا کہ یہ آدمی اب مر گئے. تو کائنات میں بھی تضادات موجود ہیں، سماج میں بھی تضادات موجود ہیں. اس تضادات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا. اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے. لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کسی کو غدار کہا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ اپنا پاسا پلٹتا ہے حمایت کا تو پھر وہ انتہائی امین اور نیک بن جاتا ہے. کرپشن کے سارے الزامات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ پاکستانی ریاست میں تضاد کیوں پیدا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مکافات عمل بھی ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی برے آدمی کو شکست نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ اور قدرت اپنا کام دکھاتی ہے. تو پاکستانی جنرل، پاکستان کے وہ مفاد پرست اسٹیبلشمنٹ جس نے صرف خون اور قتل و غارت گری کی راند اور گیم کھیلی ہے، یہ ان کے اندر تضاد جو ہے وہ اس مکافات عمل کا حصہ ہے. پاکستانی فوج کا سربراہ صدر اور وزیر اعظم سے اوپر ہے، کیونکہ یہاں آئین نہیں چلتا، ماورائے آئین چیزیں ہوتی ہیں. اور ہمارے چیف آف اسٹاف کے پاس سعودی عرب کے بادشاہ سے کم اختیارات نہیں ہیں. اور اس پر جب 2 مرتبہ حملہ ہو، قاتلانہ حملہ ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ تضاد کتنا شدید ہے. اور وہ بھی حملہ کوئی باہر سے کسی نے نہیں کیا کہ کہیں سے گزر رہا تھا اور کسی پہاڑی سے کسی نے لانچر مار دیا یا فائر کر دیا، اس کے ادارے کے اندر سے. اور وہ تضاد کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو برطانوی سامراج نے بنانے کے وقت ایک ذمہ داری دی تھی کہ روس سے آنے والا اچھا نظام ہندوستان تک نہ پہنچے، اس کے لیے ایک بفر اسٹیٹ بنے. اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے وفادار سیاستدان، جنرلوں اور افسر شاہی کو پاکستان کا اقتدار اعلیٰ حوالے کیا، اور وہ اسی کام سے لگے رہے. آخر ایک مرحلہ آیا جب افغانستان میں انقلاب سور آیا. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ لڑائی جو مجاہدین کی تھی وہ انقلاب سور کے بعد شروع نہیں ہوئی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نصیر اللہ بابر سے کہا کہ جو افغان لڑکے پشاور کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان سے میری ملاقات کراؤ. اور وہ ملاقات ہوئی جس میں ربانی، حکمت یار، یہ لوگ موجود تھے اور کچھ اور لوگ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو خطرہ تھا کہ یہاں پر پختون قوم پرست ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں پختونستان کی، اور ڈیورنڈ لائن کے متعلق ہمیشہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن عارضی ہے، 100 سال کے لیے. تو اس وجہ سے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ افغانستان میں ہماری فرینڈلی حکومت ہونی چاہیے جو ڈیورنڈ لائن کا سوال نہ اٹھائے. اس لیے انہوں نے ان طالب علموں سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ آپ کے ملک میں داؤد جو ہے اور ظاہر شاہ یہ سیکولر حکمران ہیں، انہوں نے عورتوں کو آزادی دی ہوئی ہے، ہر قسم کی تعلیم ہو رہی ہے، اور اس کے سوشلسٹ روس سے تعلقات ہیں. لہذا آپ اٹھو، مسلمان ہو، اور ان کے خلاف بغاوت کرو، اسلامی حکومت قائم کرو. دیکھیں یہ ہے نا ہیپوکریسی کہ خود ٹی وی پر آ کے اقرار کرتا تھا کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں، انسانوں کا خون نہیں پیتا، اور ان طالب علموں سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کرو. تو یہ اسلامی نظام کی بھٹو کے ذہن میں نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس حکومت کو تنگ کیا جائے
اور یہ بچے وہاں پر اقتدار میں آئیں گے ہماری مدد سے، تو جو ہم کہیں گے وہ یہ کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت سے لے کر آج تک افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھ رہی ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی اس ٹاسک کو جنرلوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جنرل ضیاء آیا، جس کے نتیجے میں یہ سلسلہ شروع ہوا. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہوگا جو اپنے ملک میں کسی بندے کو پاسپورٹ کے بغیر آنے دے؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہوگا جو اپنے ملک میں عالمی طور پر قرار دیا گیا مافیا کا دہشت گرد اس کو اپنے ملک میں آنے دے؟ یہ واحد پاکستان ہے جس میں ایسے لوگوں کو پوری دنیا سے لا کر بسایا گیا. اور کہاں بسایا گیا؟ اس علاقوں میں، ان علاقوں میں. اور یہاں سے افغانستان میں وہ جنگ شروع ہوئی جس کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے. اور گریٹ گیم کا ایک فیز وہ تھا جب افغانستان میں اس انقلابی حکومت ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت، نور محمد تراکی کی حکومت کے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں، قتل و غارت کیا گیا. اور دوسرا فیز شروع ہوا گریٹ گیم کا جب مجاہدین کی حکومت تھی، کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، اور سینٹرل ایشیا کی ریاستوں نے اپنی میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. یلسن نے راستہ بند کر دیا ہے کہ ہم روس کی طرف سے کوئی مدد نہیں دیں گے. تو ان کے خزانے خالی تھے، اب وہ ملک کیسے چلائیں؟ تو ان سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، لہٰذا دنیا کی کمپنی آئے، آ کے ہمارے پاس تیل، گیس اور معدنیات تلاش کریں. تو ارجنٹینا میں کام کرنے والی ایک کمپنی بریداس، انہوں نے ترکمانستان میں آ کے کام شروع کیا. تو ترکمانستان میں بے انتہا گیس نکل آئی. لیکن وہ گورنمنٹ کی کمپنی نہیں تھی، وہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی. وہ اصل میں اٹلی سے تھا. ارجنٹائنا میں انہوں نے تیل اور گیس نکالا تھا، لیکن پروجیکٹ بہت بڑا تھا کہ ترکمانستان سے پائپ لائنیں چلے جو سمندر تک پہنچے اور دنیا میں یہ گیس جائے. تو بریداس کے پاس وسائل نہیں تھے. انہوں نے امریکہ کی نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی رجسٹر کرا کر اخباروں میں بڑے اشتہار دیے کہ ہم نے اتنا بڑے گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں، آپ اس میں سرمایہ کاری کریں، اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خرید کریں. امریکی نیو کنزرویٹو جو یونیکول کمپنی کے مالک ہیں، بش خاندان اور ڈک چینی خاندان، انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کو ہم نے توڑا، یلسن ہمارا پٹھو ہم نے بٹھایا. یہ کیسے ہو گیا کہ بریداس کمپنی انہوں نے جا کے ترکمانستان میں گیس سنبھال لیا ہے، اس کو ہم کرنے نہیں دیں گے. بریداس کمپنی کا مینیجر آیا پاکستان میں، مالک، انہوں نے بے نظیر سے ملاقات کی کہ ہمیں افغانستان سے بات کر کے راستہ دیں سمندر تک تاکہ ہم پائپ لائنیں پہنچائیں اور وہاں سے سمندر کے ذریعے بڑے ٹینکروں سے ہم یورپ کی طرف گیس لے جائیں. بے نظیر نے ان سے کہا زرداری سے بات کرو. یہ بھی ایک کہانی ہے کہ زرداری نے کہا کہ کمپنی میں 10% شیئرز دو. انہوں نے کہا پیسے جو بھی مانگو دینے کو تیار ہوں، شیئرز نہیں. پھر وہ یہاں سے ان کی ٹرانسلیٹر خاتون تھی، اس کو مکمل برقع پہنایا اور اس کے ہاتھ پر بھی جوراب پہنائے اور ساتھ لے کر ملا عمر سے ملاقات کی. اور ملا عمر سے کہا کہ ہم پائپ لائن گزاریں گے، آپ کا جو بھی اس کے لیے ٹیکس ہوگی ہم ادا کریں گے. ملا عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر مذاکرات کریں گے. اس دوران یورپ نے کہا کہ یہ بریداس کمپنی یہاں سے کیوں جائے، اور یونیکول کمپنی نے بھی کہا کہ یہ بریداس یہاں سے کیسے گزرے. تو یورپ نے احمد شاہ مسعود کو اپنے پاس بلایا اور یورپین پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے احمد شاہ مسعود نے کہا کہ افغانستان کا 40% ہمارے قبضے میں ہے، اور ترکمانستان سے جو گیس آئے گی وہ پہلے ہمارے علاقوں سے گزرے گی. اگر کوئی ملا عمر سے یا طالبان حکومت سے معاہدہ کرتا ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے بعد امریکہ اور ان کے درمیان، ملا عمر کے درمیان معاملات شروع ہو گئے
اور انہوں نے آمادہ کیا ملا عمر کو کہ بریداس کو گزرنے نہیں دیں گے، اور امریکہ نے یہ پھر بندوبست کیا، احمد شاہ مسعود کو قتل کرا دیا۔ بریداس کمپنی آگے نہیں بڑھ سکی اور اس کے نتیجے میں بریداس دیوالیہ ہو گئی، اور دیوالیہ ہونے کے بعد اس کے فرانس میں جب نیلامی ہو رہی تھی تو اس کے بڑے شیئرز چائنا نے خرید لیے، اور کچھ مائنر شیئر جو ہے یونیکول کمپنی امریکہ نے خرید لیے۔ وہ پروجیکٹ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب یہ بریداس کو فیل کرنا یہ گریٹ گیم کا دوسرا فیز تھا، اور پھر ملا عمر کی حکومت کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو مورے تیار کیے جاتے ہیں وہ مورے کبھی کنٹرول سے نکل جاتے ہیں۔ تو ملا عمر امریکہ کے کنٹرول سے نکل گیا، اور دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ نے پروجیکٹ بنایا کہ ہم اگر وہاں ترکمانستان سے گیس لینے کے لیے لے کر کراچی تک پہنچانی ہے یا گوادر تک، تو ہم ملا عمر کو ٹیکس کیوں دیں؟ تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ کر دو جو ایک مرتبہ خرچہ آئے، ورنہ آپ تو ہر سال افغانستان کو ٹیکس ادا کرو گے۔ اس واقعہ کر کے افغانستان پر چڑھ دوڑو، قبضہ کرو، پھر ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے نتیجے میں 9/11 کرایا گیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا گیا، اور وہاں سے گریٹ گیم کا ایک نیا فیز شروع ہو گیا۔ اور پھر افغانستان میں انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اس چڑھائی کے بعد ظاہر ہے چین نے، روس نے، چین نے اور ممالک نے یہ سمجھا کہ امریکہ کے پاس اگر یہ سارے وسائل بھی آ گئے تو وہ تو دنیا کو انگلیوں پر نچائے گا، اور چین ایک نئی قوت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے طالبان بنائے۔ پھر روس سے امریکہ کے اختلافات ہو گئے، یلسن چلا گیا، پیوٹن آیا، پیوٹن نے روسی نیشنلزم کا نعرہ دوبارہ بلند کیا، تو انہوں نے بھی طالبان کا اپنا گروپ بنایا، اور ایران نے بھی اپنا گروپ بنایا۔ اس طرح افغانستان میں گریٹ گیم کا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو گیا کہ طالبان پرو انڈیا، طالبان پرو رشیا، طالبان پرو ایران، طالبان پرو چائنا۔ اور اس کی میں ایک مثال دوں، پاکستان ٹی وی پر ایک اینکر نے ایک ویڈیو دکھائی۔ وہ ویڈیو انڈیا کے آئی سی ایس اکیڈمی میں، آئی سی ایس اکیڈمی پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں جیسے پاکستان میں سی ایس ایس اکیڈمی ہے، مقابلے کے امتحان پاس کر جو پولیس اور ڈپٹی کمشنر اور آئی جی ایس پی بنتے ہیں ان کے ہاں آئی سی ایس ہے۔ اس میں را کا ڈائریکٹر جنرل جو اس وقت مودی کا قومی سلامتی کا مشیر ہے، اجیت دوئل، وہ لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس افسر نے پوچھا کہ طالبان سے انڈیا کو کتنا خطرہ ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب سوات پر طالبان نے قبضہ کیا تھا، اور یہ آپ کے علاقے طالبان کے یلغار میں تھے۔ تو را کے چیف نے کہا کہ انڈیا کو طالبان سے نہ کل خطرہ تھا، نہ آج خطرہ ہے، نہ آنے والے کل کو خطرہ ہوگا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ کس نے 12 کروڑ روپے طالبان کو دے کر پاکستان پر چڑھائی کرائی ہے، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو 18 کروڑ روپے ہم بھی دے کر کسی ملک پر چڑھائی کرا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ طالبان کے نام سے مختلف گروپ اور ملیشیاز بن گئی، اور یہ دنیا کے اندر کرائے کشوں کی مختلف فوجیں، اس میں کوئی سنسیئر بھی ہوگا جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہوگا، لیکن میجارٹی وہ ہو گئی جو مختلف لوگ قوتوں سے پیسے لے کر، اور افغانستان اس طرح ایک عالمی قوتوں کے جنگی دلدل میں پھنس گیا، اور ظاہر ہے اس کے اثرات پڑوس میں ہوں گے اور یہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اب دنیا میں ایک نئی شکل پھر بن رہی ہے۔ وہ کیا بن رہی ہے کہ سعودی عرب نے محسوس کیا کہ پٹرول کا دور ختم ہو رہا ہے، الٹرنیٹ انرجی آ رہی ہے، سولر انرجی آ رہی ہے، اور لیتھیم ایک دھات وہ سامنے آئی جو بیٹری کے پیریڈ کو بڑھا دیتی ہے اور چارجنگ پیریڈ کم ہوتا ہے، اور وہ اگر کار میں لگائیں تو پہلے تجرباتی طور پر 30 کلومیٹر چلتی تھی، 50 کلومیٹر، اس وقت جو ہے
वो नॉर्मल कार की तरह 200 किलोमीटर पर भी गाड़ी दौड़ती है उस बैटरी पर, और उसकी चार्जिंग का पीरियड जो है वो 10 मिनट हो गया है। लिहाजा सऊदी अरब को एहसास हुआ कि अब डॉलर इकानमी नहीं चलेगी, तो उन्होंने अबू धाबी की तरह अपने मुल्क के अंदर नया सनती ढांचा, नया कारोबारी मराकज बनाने शुरू कर दिए। और जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो अमेरिका ने जोर डाला, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को समझ में आया कि अब सिर्फ अमेरिका के साथ रहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अमेरिका हमेशा हमें ब्लैकमेलिंग करता है। और उन्होंने ऐलान किया कि आज तक हमने जितनी मजहबी कुव्वत दहशतगर्द पैदा की है वो अमेरिका के कहने पर हमने पैदा की है, एतराफ किया। और अब उन्होंने ईरान से सुलह कर ली, और दुनिया के अंदर चीन एक नए मरकज के तौर पर उभर रहा है। अब चीन कोई सोशलिस्ट मरकज नहीं है सोवियत यूनियन की तरह, वो भी सरमाएदाराना मरकज है। अमेरिका भी सरमाएदाराना मरकज, चीन भी सरमाएदाराना मरकज, इन दोनों में मुकाबला चल रहा है। अमेरिका दुनिया के तेल, गैस, कुदरती वसाइल पर कब्जा करने के लिए दो तरीके अख्तियार करता था। एक कि रिजीम चलाने वाले यानी हुक्मरान, उनको खरीदो, पैसे दो, अगर नहीं मानते, उसमें ठीक नहीं होते, तो फिर रिजीम चेंज, और रिजीम चेंज के दौरान मरवाना पड़े तो मरवा दो, उड़ा दो। चीन ने यह हिकमत अमली अख्तियार की है कि वसाइल हासिल करने के लिए उनको कर्जे के झांसे में डालो, और उनकी कमज़ोर मईशतों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू कराओ। मिसाल के तौर पर श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट, श्रीलंका छोटा सा मुल्क, सब ज़रूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट को रिश्वत दी और नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हबन टोटा पोर्ट कहा गया। हबन टोटा पोर्ट के लिए, समंदरी बंदरगाह के लिए चीन पैसे डालता गया, तैयार हो गया। 10 साल तक है वहाँ ट्रैफिक ही शुरू नहीं हुई, क्योंकि कोलंबो पोर्ट काम कर रहा था, और पाकिस्तान की तरह कोई ट्रांजिट ट्रेड भी नहीं थी अफगानिस्तान जैसी, कर्जा वापस नहीं कर सका। तो चीन ने कहा कि भाई इस पोर्ट को नीलाम करो। वो नीलाम किया और चीन की कंपनियों ने खरीद लिया। यही चीन ने किया ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान आपके बिल्कुल करीब है। ताजिकिस्तान की हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने चीन से कर्जा मांगा, कर्जा लिया, और फिर जब वो अदा नहीं कर सका तो चीन ने कहा हमारा सरकारी कर्जा उतारो, हमारी बैंक से कर्जा लो, और बैंक ऑफ चाइना से कर्जा दिलाया। और आपको पता है कि बैंक जब कर्जा देता है तो मार्गेज करता है, कोई चीज़, कोई गिरवी रखता है। तो उन्होंने अपना जिला बाग जो उसके बॉर्डर के साथ है वो मार्गेज कर दिया चीनी बैंक को। 10 साल तक फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, वो नीलाम हुआ और चीन ने खरीद लिया। अब ताजिकिस्तान का जिला बाग जो है वो ताजिकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो चीन का हिस्सा है। तो चीन ने कर्जे के एवज मुल्कों को फंसाना, उनके वसाइल पर कब्जा करना, वो सिलसिला शुरू किया। तो दुनिया के अंदर 2 मरकज अब सामने उभरने लगे, और चीन ने ब्रिक्स बनाई जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चीन को इकट्ठा किया। उधर G8, इधर ब्रिक्स, ये आपस में मुकाबला करने लगे हमारे जैसे पसमानदा मुल्कों को। और हमारे हुक्मरान जो क्राइकश थे, इनके लिए ये मसला नहीं था कि मुल्क तरक्की करता है नहीं करता, सनअती तरक्की करके मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है नहीं करना। ये हमारे कीमती पहाड़, इनके अंदर क्या है, इसको इस्तेमाल करना है, लोगों की तरक्की करनी है नहीं करनी है, बस डॉलर मिले। और आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान को 76 साल में अमेरिका ने 75 अरब डॉलर इमदाद जो दी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो सीधा सीधा जनरलों को मिली है, कहीं बैंक में रिकॉर्ड नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने अपने किताब में इकरार किया है, अपनी बहनें, अपनी बेटियां, अपने बेटे गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले करते रहे। 4 अमेरिका के हवाले किए, 10 ड्रोन में मरवा दिए, और 50 नए तालिब तैयार करके अफगानिस्तान में लड़ाने के लिए भेज दिए। ये खेल चलता रहा। अब पाकिस्तानी जनरलों को चीन तो पैसा दे नहीं पा रहा था। अमेरिका ने कहा हमारा काम पूरा हो गया, पैसे नहीं देंगे।
اب ये हो गए बेरोजगार, तो अंदर झगड़ा शुरू हो गया। एक हिस्सा कहता है कि डबल गेम का सिलसिला जारी रहे, हम ना अमेरिकी गोद में बैठेंगे न चीन की गोद में बैठेंगे, हम उसके गोद में बैठेंगे जो हमें पैसे देगा। क्योंकि एक तजर्बा आपको बताता हूं कि कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है, लेकिन बर्मा में अराकान सूबे के पहाड़ों में चीन ने जाके गैस, तेल और कीमती नवादरात पत्थर जो है वहां से तलाश किए। कीमती पत्थरों के दुनिया के अंदर तीसरा नंबर जखीरा जो है वो बर्मा के अराकान के पहाड़ों में। वहां जो भुट्टो के जमाने में बिहारी और रोंघिया लाए गए थे कराची, उनकी एक तंजीम बनाई रोंघिया साल्वेशन आर्मी, जिसका नजरियाती रहबर कौन है? उसका नजरियाती रहबर है मौलाना कुद्दूस बर्मी, जो कराची इब्राहिम हैदरी में मदरसा चलाता है, और उसका कमांडर, उसका नाम ही जुनूनी है। उन्होंने जाके वहां लड़ाई शुरू की बुद्धों से, और उस लड़ाई के नतीजे में 6 लाख मुसलमानों को मुल्क छोड़कर बांग्लादेश में बना देनी पड़ी, और पाकिस्तान 2.5 लाख वहां से रोंघिया अपने मुल्क में ले आया है, जिनको तैयार करके जंग में इस्तेमाल करेंगे। ये इनकी दोस्ती है। किसके कहने पर किया? अमेरिका के कहने पर। अब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों को होश भी आया कि ये खेल कब तक चलेगा, लिहाजा डबल गेम का सिलसिला बंद होना चाहिए। या चीन के साथ खड़े होंगे या अमेरिका के साथ खड़े होंगे। और इमरान खान को जब लाए थे, प्रोजेक्ट इमरान के पीछे ये मकसद था कि ये मोहरा होगा, जिस तरह मोर्चे में बैठकर लड़ाई लड़ते हैं, अवाम की गालियां ये खाएगा और मंसूबे हम अपने पूरे करेंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट इनके गले में पड़ गया, क्योंकि इन्होंने जितनी प्रोपेगेंडा की, वो रिटायर्ड फौजी, उनकी बेवा, उनकी औरतें, उनके बच्चे और फौज में, उन सबको तस्वर दिया कि ये जरदारी, शरीफ, ये सारे करप्ट हैं। अगर ईमानदार है तो इमरान खान है। मेरे भाई, हकीकत यह है कि जितना जरदारी करप्ट है उससे कम नवाज शरीफ नहीं है। जितना जरदारी और नवाज शरीफ बदउनवान है, अकरबा परवर है, उससे कम इमरान खान नहीं है। झगड़ा किस बात पर हुआ? झगड़ा इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से का एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे हिस्से से झगड़ा है। और अब अमेरिका की तरफ जाना है या चीन की तरफ जाना है? ये बंद हो गया। आवाज आ रही है मेरी? अब इस पर पड़े हुए हैं कि किस तरफ जाएं, कहां से पैसे मिले। मुल्क के वसाइल तो हैं नहीं, इन्होंने डेवलप किए नहीं। अब आलम यह है कि IMF के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के सामने नाक रगड़ते हैं, UAE के सामने नाक रगड़ते हैं, चीन के सामने नाक रगड़ते हैं। और एक सिलसिला चल पड़ा है। वो क्या सिलसिला चल पड़ा है कि अवाम के वसाइल को फरोख्त करते जाओ। कासम पोर्ट बिक गया, चल रहा है? नहीं। आवाज़ ठीक आ रही है? उसकी ज़रूरत नहीं है। कासम पोर्ट बेच दिया, कराची का हवाई बंदरगाह बेच दिया, इस्लामाबाद का टोल प्लाजा जिसकी रोज़ाना इनकम 80 करोड़ से ज़्यादा है, वो बिक गया। अब ये सिलसिला चलता जा रहा है। बलूचिस्तान में सेंडक बेच दिया था और अब रिकोडेक बेच रहे हैं। और यहाँ पख्तूनख्वा के वो कीमती पहाड़, जिसमें आपको पता है या नहीं है कि पख्तूनख्वा के 2 डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के ज़खायर मिले हैं, करक में और बनू में, और सिंध के थर के इलाके में लिथियम के ज़खायर मिले हैं। और ये लिथियम, मैंने बताया कि आज पेट्रोल की जगह लिथियम लेने जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान बजाय इसकी मंसूबा, मिसाल के तौर पर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं थी, कराची पोर्ट, कासम पोर्ट हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, हमारे बरादर मुल्क अफगानिस्तान की भी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। लेकिन यह पोर्ट क्यों बनाया गया? चीन की ज़रूरत थी, क्योंकि चीन जब न्यूयॉर्क से
ان کا بحری جہاز نکلتا ہے تو 18,000 میل طے کر کے شنگھائی پورٹ تک پہنچتا تھا. اور امریکہ نے کواد معاہدے کے تحت جاپان، انڈیا، تائیوان اور امریکہ انہوں نے مل کر روز مشقیں کر رہے ہیں. آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے. اس وجہ سے چینی جہازوں کو گزرنے میں تکلیف تھی. تو چین کے لیے آسانی ہو گئی کہ یہ گوادر پورٹ 10,000 میل بچ گئے اور وہاں روزانہ ایکسرسائز فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، جہاز نہیں گزر رہے، یا آرام سے چلے جائیں گے. تو امریکہ نے کہا کہ اچھا، تو عمران خان کے معرفت اس پروجیکٹ کو بھی ناکام کر دیا. اور یہاں پر جو اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں تو بھائی مرتے ہوئے کس کا سہارا نہیں لیں گے؟ تو وہ لڑنے والے کہتے ہیں امریکہ بھی سہارا دے تو وہ بھی سہارا لے لو. تو وہ پروجیکٹ وہاں رک گیا. اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کی برے سے بری صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ملک کے معاشی وسائل بیچے جا رہے ہیں. اب بھی جو ہمارے جنرل ہیں، جو ہمارے جج ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جو وزیر ہیں، جو سفیر ہیں، ان کی عیاشی کے لیے ملکی وسائل سے گزارا نہیں ہو رہا. یہ قرضہ کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ 75 ارب ڈالر جو ملے لنڈی کوتل میں کوئی اچھی اسپتال بنا کے دی. 75 ارب ڈالر ملے اس افغان جہاد کے اور امریکہ کی خدمت کے بدلے زمین افغانیوں کے خلاف استعمال کی گئی. ان کو کوئی اچھی یونیورسٹی، کوئی اسکول ملا؟ آپ جائزہ لیں کہ لنڈی کوتل پچھلے 40 سال کے اندر، جب سے جہاد شروع ہوا ہے، 40 سال کے اندر اب لنڈی کوتل کی آبادی کتنی بڑھی ہے، اور آبادی کے تناسب سے اسکول بڑھے یا نہیں بڑھے، اسپتال بڑھے یا نہیں بڑھے، کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنی یا نہیں بنی، پانی سپلائی کرنے کا کوئی بندوبست ہوا یا نہیں ہوا. پاکستان کا ہر آدمی 75,000 میں مقروض تھا. جب زرداری گیا تو پاکستان کا ہر شہری 1.25 لاکھ میں مقروض تھا. جب نواز گیا، نواز لیگ کی حکومت گئی تو پاکستان کا ہر شہری 1.25 لاکھ میں مقروض تھا. جب عمران گیا تو پاکستان کا ہر شہری 2.25 لاکھ میں مقروض تھا، اور آج 3 لاکھ سے بڑھ گیا. اب یہ قرضہ آپ پر خرچ ہوا، کون کھا گیا؟ ہمیں الجھا دیا ہے کہ یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. پختون سندھی کی لڑائی، پختون پنجابی کی لڑائی. ہاں ہمارے تضادات ہیں، ہر ایک صوبہ اس کی اپنی ثقافت ہے، اپنی زبان ہے، اپنی روایات ہے، قومی اپنا کردار ہے، اس وجہ سے فرق ہے. لیکن جب روزگار کے وسائل نہیں ہوں گے اور ان پہاڑوں میں پڑے ہوئے لوگ یہ پتھر تو نہیں کھائیں گے، کیا کریں گے؟ پاکستان کے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں روزگار ملے گا، اور وہاں پر جب لوگوں کو روزگار نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں کیوں آئے ہیں. تو بجائے کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں، ان سے لڑائی لڑنے کے اس حکمران کے خلاف لڑائی لڑو جس نے ان لوگوں کو 76 سال گزرنے کے بعد کوئی روزگار کا بندوبست کر کے نہیں دیا ہے. تو وہ ان تضادات کو بڑھاتے ہیں کہ بلوچ مہاجر کی لڑائی ہو جائے، پختون سندھی کی لڑائی ہو جائے، پنجابی سندھی، پنجابی پختون، پنجابی بلوچ کی لڑائی ہو جائے، شیعہ سنی کی لڑائی ہو جائے. اور ہمیں ایک بڑے گھمنڈ میں ڈال دیا گیا کہ جناب قادیانی کافر ہیں. بھئی آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیسے لیتے ہیں؟ میں کہوں یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، واجب القتل ہے، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ انہیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں کون ہوتا ہوں ان سے زندگی چھینوں؟ اس کی معنی میں نے اللہ کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی. کفر تو یہ ہے. اب اس بحران سے کیسے نکلا جائے؟ دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے، دونوں بلاک سرمایہ دارانہ ہیں، کوئی سوویت یونین کے بلاک کی شکل نہیں بن رہی. قومیں پاکستان میں حق خود اختیاری کے لیے لڑ رہی ہیں، عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، روزانہ نیا قرض اپنے اوپر آ رہا ہے، وسائل بیچ رہے ہیں. اس وجہ سے
جو ریاستی وسائل سے اس بیوروکریسی اور اس اشرافیہ کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، آگے چل کر اب بھی پوری نہیں ہو رہی. جب آپ یہ وسائل بیچ دیں گے تو پھر تو اور قرضہ لینا ہوگا. جب آپ گھر بھی بیچ دیں گے، گھر کے برتن بیچ دیے، گھر بھی بیچ دیا، کیوں کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی. اب آپ نے کرائے پر مکان لیا تو پھر ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس سے کس نے نکلنا ہے؟ جو آپ اور ہم تکلیف میں ہیں. یہ ان ایم این ایز، ان ایم پی ایز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پچھلے 1.5 سال کے اندر قرضہ جو ہے، 1.25 سال کے اندر قرضہ آپ کے اوپر 2.25 لاکھ سے 2.25 لاکھ سے 3 لاکھ تک پہنچتا ہے. آٹا جو ہے وہ 12 روپے کلو سے بڑھ کر 150 روپے کلو تک پہنچتا ہے. دوائی جو ہے 1 روپے کی دوائی 20 روپے تک پہنچ جاتی ہے. تو مسائل میں آپ اور ہم گرے ہوئے ہیں.